رشوت سود اور جوا کی طرح رشوت بھی حرام ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی ممانعت آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رشوت یہ ہے کہ آدمی ایک کام کے لیے حکومت سے یا کسی ادارہ یا شخص کی طرف سے تنخواہ پاتا ہے اور پھر بھی اسی کام کے کرنے کے لیے وہ کچھ اور معاوضہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفتر کا کلرک اسی لیے مقرر ہے کہ وہ لوگوں کا پاسپورٹ بنا کر دیا کرے۔ اب اگر پاسپورٹ بنانے میں تنخواہ کے علاوہ پاسپورٹ بنوانے والے سے اس نے کچھ لیا تو رشوت ہوگی، کیونکہ اس کو اس کام کا معاوضہ مل رہا ہے۔ اب یہ رقم وہ کس چیز کے بدلے میں لے رہا ہے؟ رشوت یہ بھی ہے کہ کسی عہدے کی وجہ سے اس کو کوئی تحفہ اور ہدیہ ملے۔ ایک بار ایک آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا۔ جب وہ ہوا تو اس نے کہا کہ اتنا مال زکوٰۃ کا ہے اور اتنا مال مجھے ہدیہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تو پھر دیکھیے کہ کون ہدیہ اس کو دیتا ہے، یعنی یہ ہدیہ عہدے کی وجہ سے ملا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور احادیث میں رشوت لینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے کفر کے قریب تک کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ لوگوں میں رشوت لینے اور دینے کا طریقہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا کھانا اور ان کا لباس حرام ہے، یعنی حرام مال سے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں؟ دعائیں تو دعائیں ان کی عبادات کی مقبولیت میں خطرے میں ہیں۔